حضرت عمر فاروق کا دور ہمایوں ہے، مسجد نبوی میں عورتیں بھی نماز پڑھتی ہیں، مرد بھی نماز پڑھتے ہیں۔ مرور زمانہ اور فتنے کے اندیشے سے حضرت عمر فاروق کے دور میں عورتوں کو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے آنے سے منع کیا گیا تھا، ورنہ پہلے مردوں کی صفیں، پھر بچوں کی، پھر خنسا، اور پھر اس کے بعد عورتوں کی صفیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں جو ہے وہ کچھ دور گزرنے کے بعد اس کی ممانعت ہوئی۔ آپ کا دور ہمایوں میں مسجد میں عورتیں بھی نمازیں پڑھنے آتی ہیں اور مرد بھی۔ ایک عورت اللہ نے اس کو شکل و صورت سے نواز رکھا ہے، وہ نماز پڑھنے آتی ہے، ایک نوجوان رستہ روک کے کھڑا ہو جاتا ہے، 2 4 5 مرتبہ اس نے اس کی مزاحمت کے انداز کو دیکھا، ایک دن رک کر پوچھا تجھے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے اپنے قلب کی خواہش کا اظہار کیا کہ میں تیرا متوالا ہوں، چاہنے والا ہوں، تیری ایک ایک ادا پہ 100 جان سے قربان ہونے کے لیے تیار کھڑا ہوں۔ اس نے کہا میری ایک شرط پوری کر دے، میں تیری ہر خواہش، تیری ہر بات مانوں گی۔ اس نے کہا جلدی کہو، میں تمہارے لیے آسمان سے تارے بھی توڑ لاؤں گا۔ اس نے کہا میری کوئی لمبی خواہش نہیں ہے، ایک ہی میری آرزو ہے، 40 دن تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھ لو، اس کے بعد جو کہو گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس نے کہا یہ کون سی مشکل شرط رکھ دی، یہ تو بڑا آسان ہے، اگر اس سے تو مل جاتی ہے تو میرے لیے 40 دنوں کی نمازیں کہہ رہی ہے، میں تو 40 سال بھی گزارنے کو تیار تھا۔ خیر 40 دن مسلسل نمازیں چلتی رہیں۔ جب 40ویں دن کی آخری نماز پڑھ کے وہ نوجوان واپس جا رہا ہے، اسی جگہ پہ عورت حسب وعدہ کھڑی ہے، یہ نظر جھکا کے گزرنے لگا۔ اس نے کہا میں وعدے کے مطابق کھڑی ہوں۔ کہا اب تیری ضرورت نہیں رہی، عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا۔ اگر ہم 40 سال ہمارے پیچھے لوگ نمازیں پڑھتے رہیں اور ان میں تبدیلی نہ آئے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے نا، مجھے سوچنا چاہیے کہ 40 سال ہو گئے ایک بندہ میرے پیچھے نماز پڑھا اور اس میں تبدیلی نہیں آ رہی، 40 دن نماز پڑھی، قرآن دل سے نکلا اور زبان کے ذریعے سے دل میں پیوست ہو گیا، دل کی دنیا بدل گئی۔ کاش کہ وہ لوگ دوبارہ منصہ شہود پہ آ جائیں اور وہ لوگ دوبارہ مصلوں کی زینت بن جائیں، جن کے لبوں سے قرآن جب نکلتا ہے تو فرشتے بھی آفرین آفرین کرتے ہیں، اور قرآن دلوں پہ اثر کرتا ہے اور دلوں کے زنگ اترتے ہیں اور روحوں کو قرار ملتا ہے۔ آج امت کے لیے ابتلا اور آزمائش کے مرحلے طویل سے طویل تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ جو امت کے رہنما ہیں وہ درد کی دولت سے خالی ہیں۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ میں کالی نہ رہی، رہ گئی رسم آذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔ آج ہمارے اندر کچھ نہیں رہا، دم خم ہی نہیں رہا، ورنہ اس امت کا بکھرا ہوا شرازہ آج بھی متحد ہو سکتا تھا۔ آج پوری امت جس طرح دھکے کھا رہی ہے، کس کے سامنے نہیں ہے حالات۔ کبھی ہمارا کردار لوگوں کو زندگی کی راہیں دکھایا کرتا تھا، آج ہمیں دیکھ کے لوگ دین سے بدزن ہوتے چلے، لیکن ہم نے قرآن کو بطور رسم اپنایا۔ لا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن کو رسم کے طور پہ ہم پڑھ رہے ہیں، ورنہ یہ قرآن تو مردہ دلوں میں زندگی کی روح پھونکنے والا ہے۔ وہ جو قتل کرنے کے منصوبے تیار کر کے گھر سے نکلتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار لیتے ہیں، آج بانی اسلام کا کلا کما کر دیں گے۔ سورہ طٰہٰ کی ابھی چند آیتیں ان کے کانوں میں پڑتی ہیں تو ان کے سارے پروگرام بدل کے رہ جاتے ہیں۔ جو بانی اسلام کے چراغ کو گل کرنے کے عزم لے کر گھر سے نکلتے ہیں، گلے میں پٹکا ڈالا ہوا ہے اور اپنے بہنوئی کے ہاتھ میں دیا ہے، کہا مجرم بنا کے حضور کی خدمت میں پیش کر۔ یہ قرآن کی تاثیر تھی، اور پھر قرآن ان کے اوپر ایسا اترا کہ پھر ان کی زبان سے قرآن کا جو نغمہ پھوٹا، لوگوں کی تقریر پلٹتا چلا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اے صالح، ہم آپ سے برا شگون لیتے ہیں، معاذ اللہ کہا کہ ہم آپ کو منحوس خیال کرتے ہیں، اور جو تیرے ساتھ ہیں ان کو بھی ہم منحوس خیال کرتے ہیں۔ یہ عجیب قوموں کا مزاج ہے کہ جو وجود برکت والے ہوتے ہیں وہ ان وجودوں کو اور ان پاک باز ہستیوں کو مٹانے کی آرزو میں لگے ہوتے ہیں کہ یہ وجود مٹ جائیں، حالانکہ ساری روشنیاں اور سارے اجالے معاشرتوں میں پاک لوگوں کے دم سے ہوتے ہیں،
لیکن یہ شروع سے ہوتا آیا ہے کہ لوگوں نے پاک باز لوگوں کے اوپر تان و تشنیع کے تیر بھی برسائے اور ان کے تقوی کو نشانہ تضحیک بنایا اور ان کی زندگی کے تقدس معاب لمحوں پر انگلیاں اٹھائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے صالح، ہم تمہیں معاذ اللہ منحوس خیال کرتے ہیں اور تمہاری قوم کو، تمہارے ساتھ جو لگے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی ہم منحوس خیال کرتے ہیں۔ یہ عموماً جو جہالا ہوتے ہیں ان میں یہ ایک تصور ہوتا ہے کہ فلاں چیز منحوس ہے، فلاں چیز منحوس ہے۔ یہ کسی علاقے میں الو کو منحوس خیال کیا جاتا ہے، کسی میں یہ ہے کہ یہ بلی راستہ کاٹ گئی ہے تو یہ منحوس ہو گیا ہے۔ اس طرح کی باتیں اسلام نے اس کی نفی کی ہے اور یہ توکل کے منافی چیزیں ہیں۔ کوئی جو ہے وہ منحوس نہیں ہے، بلکہ دنوں کو منحوس خیال کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ منگل کے دن کو منحوس خیال کرتے ہیں، بعض اطراف کو، سمتوں کو لوگ جو ہے وہ منحوس خیال کرتے ہیں، بعض لوگوں کو منحوس خیال کرتے ہیں کہ صبح صبح یہ مل گیا ہے اب سارا دن برا ہی گزرے گا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے، اور نہ کوئی دن منحوس ہے اور نہ کوئی شب منحوس ہے اور نہ کوئی وقت منحوس ہے۔ جو منحوس ماننے پہ آئے تو معاذ اللہ انہوں نے پیغمبر کو بھی منحوس قرار دے دیا، اور پاک باز ہستی کے عالی مرتبت صحابہ کو بھی انہوں نے جو ہے وہ منحوس قرار دے دیا، اور کہا کہ ہم برا شگون لیا تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے۔ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ، فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے بلکہ تم لوگ فتنے میں پڑے ہوئے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف آئے تو قوم سمود میں 9 لوگ تھے جو سب سے زیادہ فتنے کی نشانی تھے اور فتنہ گر تھے۔ کتنے برے لوگ ہوتے ہیں کہ جب فتنہ گروں کی فہرست بنے تو ان کا نام آتا ہے۔ کسی بستی کے اندر، کسی گاؤں کے اندر، کسی شہر کے اندر، کسی محلے کے اندر لوگ کہیں فلاں بندہ بڑا شیطان ہے، فلاں بڑا بندہ شیطان ہے، فلاں بڑا بندہ خبیث ہے، تو لوگ انگلیوں پہ گنے اور کسی شخص کا نام اس فہرست میں آ جائے۔ مجھے بتاؤ کہ کتنا برا وہ شخص ہوتا ہے جس کا نام شیاطین کی فہرست میں آ جائے، گندے لوگوں کی فہرست میں آ جائے، برے لوگوں کی فہرست میں آ جائے۔ اللہ سے دعا مانگا کرو کہ مالک جب نام لیے جائیں تو ہمارا نام صالحین کی فہرست میں آئے، اچھے لوگوں کی فہرست میں آئے۔